السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے موضوع اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے ساتھ۔ عزیز طلباء، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء میں ہم نے بہت سی معلومات حاصل کر لی ہے، اور اب تک ہم نے دکشنی بھارت میں اردو ادب نے کس طرح سے ترقی کی تھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بہمنی سلطنت کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جب بہمنی سلطنت 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہوئی، احمد نگر، بیجاپور، بیدر، گولکنڈا اور گجرات، ان میں بھی 2 ریاستیں بیجاپور اور گولکنڈا، جس میں ہم نے بیجاپور کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آئیے اب ہم گولکنڈا میں اردو ادب کس طرح سے ترقی کرتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں کی شاعروں کی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، بیجاپور کی طرح گولکنڈا میں بھی اردو ادب کی بہت ترقی ہوئی۔ قطب شاہی سلطنت، عادل شاہی سلطنت کے قیام کے 22 سال بعد 1512 میں گولکنڈا میں قائم ہوئی تھی۔ اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت و ترقی میں اس سلطنت نے نمایاں حصہ لیا تھا، اس لیے اہل قلم کا بڑا مجمع یہاں اکٹھا ہو گیا تھا۔ آئیے اب ایک ایک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں نام آئے گا محمد قلی قطب شاہ۔ گولکنڈا کا 5واں بادشاہ محمد قلی قطب شاہ 1580 میں تخت نشین ہوا تھا۔ وہ اردو ادب کا ایک عظیم شاعر تھا۔ اس نے فارسی، اردو اور تیلنگی زبان میں شعر و ادب کہا۔ اس کا اردو کلیات 1200 صفحات پر مشتمل ہے، جو شائع ہو چکا ہے۔ موجودہ معلومات کے لحاظ سے محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ اس کی کلیات میں غزلیں، مثنوی، قصیدے، مرثیے اور رباعیات غرض جملہ اصناف کے نمونے موجود ہیں۔ قلی قطب شاہ کے کلام میں ہندوستانی تہذیب و معاصرے طرز فکر اور ہندوستانی دیومالا عناصر کی گہری چھاپ موجود ہے۔ اس کے کلام میں ہندوستان کے رسم و رواج، پھل پھول، چرندے پرندے، میلے ٹھیلے اور تہوار کا ذکر بڑی شان سے ملتا ہے۔ اردو کے پہلے بڑے شاعر کی تخلیقات فطری حسن رکھتی ہے۔ ان کی زبان سادہ اور سہل ہے اور لسانیات کے نقطہ نظر سے قابل مطالعہ۔ محمد قلی قطب شاہ کے بعد محمد قطب شاہ گولکنڈا کا ایک اہم شاعر ہوا ہے۔ محمد قطب شاہ گولکنڈے کا چھٹا فرما روا محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور مرزا محمد امین کا فرزند تھا۔ قطب شاہ خود شاعر تھا اور شاعروں کی سرپرستی کرتا تھا۔ اس کا دیوان دستیاب ہو چکا ہے، جس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اپنے چچا کی طرح اچھی قسم کی نظمیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی زبان میں وہی روانی اور شیرینی پائی جاتی تھی جو قلی قطب شاہ کے یہاں پائی جاتی ہے۔ اس نے فارسی اور اردو دونوں میں زبانوں میں طبع آزمائی کی تھی۔ وہ جل الہی اور سلطان تخلص کرتا تھا۔ اس کے علاوہ گولکنڈا میں ملا اسد اللہ خان وجہی قطب شاہی دور کا سب سے بڑا شاعر اور نثر نگار گزرا ہے۔ انہوں نے 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ وجہی گولکنڈا کا پہلا ملک الشعراء بھی تھا۔ انہوں نے نظم و نثر دونوں میں اپنی تصانیف یادگار چھوڑی۔ ان کی ایک اہم شعری تصنیف مثنوی کتب مستری ہے۔ کلاسیکی ادب میں اس مثنوی کا شمار ہوتا ہے۔ 1609 میں لکھی گئی اس مثنوی میں قلی قطب شاہ اور مستری کی داستان عشق بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام کتب مشتری رکھا گیا ہے۔ یہ مثنوی فنی اعتبار سے بہت بلند ہے۔ واقعات زنجیر کی لڑیوں کی طرح مربوط ہیں۔ شاعرانہ نقطہ نظر سے یہ دکن کی چند اہم مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے۔ وجہی نے اردو نثر میں بھی اپنی 2 کتابیں چھوڑی ہیں۔ پہلی صبرس، دوسری تاج الحقائق یادگار چھوڑ چکے ہیں وہ۔ ان کی مشہور تصنیف صبرس 1635 عیسوی کو اردو نثر کی پہلی ادبی تصنیف ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، مطلب یہ کہ چند چیزوں کو جسم عطا کر کے انہیں قصے کہانی کا روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حسن و عشق، عقل و دل و قلب وغیرہ کو مجسم مان کر ایک ایسی داستان پیش کی گئی ہے جس سے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے۔ صبرس کا اسلوب مخفف ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں غیر معمولی سادگی اور دلکشی بھی ملتی ہے۔ غرض، مواد و اسلوب دونوں کے اعتبار سے صبرس قدیم نثر کا شاہکار ہے۔ وجہی کے بعد شیخ
حسین بہاؤالدین غواسی۔ اس عہد کا دوسرا بڑا شاعر غواسی گزرا ہے۔ یہ وجہی کا ہم عصر تھا۔ غواسی عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ غواسی کی کلیات کے علاوہ 3 مثنویاں مینا ستونتی، سیف الملوک، بدیع الجمال اور طوطی نامہ ان کی یادگار ہے، جن سے شاعری کی پرگوئی، زور بیان اور بلند پایہ تخلیقی صلاحیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ غواسی کے بعد ابن نشاطی۔ قطب شاہی عہد کا تیسرا بڑا شاعر ابن نشاطی ہے۔ 1655 میں مثنوی پھول بند لکھی، جو دکنی اردو کا خزانہ ادب کا انمول رتن ہے۔ ان کے علاوہ طبعی بھی اس دور کا ایک اہم شاعر گزرا ہے۔ اس نے 1670 میں ایک کتاب بہرام و گل اندام لکھی۔ امین، خواص، جنیدی، میرانجی، حسن خداوند، خدانما وغیرہ اہم شاعر اس زمانے میں گزرے تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ داستان حمیر امزا دکنی ادب میں ہے۔ ملا وجیہی کے سبرس کے بعد یہی ایک قصہ ہے جس کے ترجموں کے بارے میں امکانات ہیں کہ 17ویں صدی میں تیار کر دیے گئے تھے۔ گیان چند جین کے مطابق پہلا نسخہ انجمن ترقی اردو پاکستان میں محفوظ ہے۔ زبان کی قدامت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 17ویں صدی کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ میرانجی خدانما دکن میں وجہی کے بعد میرانجی خدانما بحیثیت نثر نگار قابل ذکر ہیں۔ رسالہ وجودیہ میرانجی کا خدانما کا نثری یادگار ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر جگہ مسائل تصوف پیش کیے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، زبان لڑکھڑا گئی ہے۔ دکن میں وجہی کے بعد میرانجی خدانما بحیثیت نثر نگار قابل ذکر ہیں۔ رسالہ وجودیہ میرانجی خدانما کی نثری یادگار ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر جگہ مسائل تصوف پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرا یعقوب، میرانجی خدانما کے ایک اور مرید میرا یعقوب بھی اردو کے بہت اچھے ادیب تھے۔ اس کے علاوہ اردو شعر و ادب مغل عہد میں اورنگزیب کے ہاتھوں 1686 میں عادل شاہی سلطنت اور 1687 میں قطب شاہی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاکے دکن سے کئی باکمال شعراء اٹھتے ہیں۔ ان میں ولی، بحری، سراج، وجدی، داؤد کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عزیز طلبہ، گولکنڈہ میں جب اردو ادب ترقی کری اور آگے بڑھی، فروغ ہوا، پھلی پھولی، پروان چڑھی، تو اس کا دور آگے بڑھا اور مغلیہ سلطنت میں بھی کچھ اچھے شاعر گزرے ہیں، جس میں سب سے خاص تو آپ جانتے ہی ہیں ولی، بحری، سراج، وجدی، داؤد۔ ولی کو اردو شاعری میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا چرچا انہی کے قدم سے ہوا۔ ولی نے غزل، مثنوی، قصیدہ ہر صنف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل ان کی توجہ کا خاص مرکز تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ان سے پہلے دہلی میں مقبول ہو گیا تھا۔ ولی نے غزل کو نیا حسن، نیا وقار عطا کیا۔ نمونہ کلام سن لیجئے۔ کیا مجھ عشق نے ظالم کو آب آہستہ آہستہ، کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ سراج اس دور کے اہم شاعر مانے گئے ہیں۔ ان کے مجموعے میں ہر صنف کی نظمیں ملتی ہیں۔ وہ اپنی مثنوی بوستان خیال اور اپنی غزلوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ سراج کی غزلیں بھی بڑی دلکش، حسین اور پر اشر ہیں۔ ان کی زبان جنوبی ہند کے بجائے شمالی ہند سے زیادہ متاثر ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں شمال اور جنوب کے درمیان سیاسی رابطے قائم ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور دکن کے شاعر اور مصنف شمال کا رخ کرتے رہے۔ ان میں ولی کا نام سب سے اہم ہے۔ شمالی ہند سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے دکنی اردو کی باڑ رک سی گئی تھی۔ اب دونوں کے سوتے پھر مل گئے اور آگے چل کر ان میں اشتراک پیدا ہو گیا۔
لسانی اعتبار سے جیسے جیسے اردو معیاری اور ادبی بنتی گئی، شمال اور جنوب کا فرق کم ہوتا گیا، حالانکہ بہت دنوں تک شمال نے جنوب اور جنوب نے شمال کو متاثر کیا۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ کو دکن میں اردو کس طرح سے ترقی کی اشارتاً سمجھنے ملا ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ دکشنی بھارت کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اردو ادب فروغ حاصل ہوا، جس میں ہم نے بہمنی سلطنت، اور بہمنی سلطنت جب خود 5 سلطنت میں بڑھتی ہے، جس میں بیجاپور اور گولکنڈہ خاص تھے، ان میں کون کون سے شاعر گزرے ہیں اور کن کن لوگوں نے اردو ادب میں اپنی خدمت انجام دی ہے، جس میں بادشاہ زیادہ تھے۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ ان سب کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو مجھ سے بتائیں گے، اور کچھ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو کوشش کریں گے اور اچھا کرنے کی۔ کورونا کال میں آپ اپنا خیال رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں، پڑھائی پہ دھیان دیں۔ اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، خیال رکھنا۔